السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ 2 پارٹ نمبر 100 پڑھیں گے۔ پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 383 ٹھیک ہے، یعنی سمجھیے 400 جتنے پیج ہمارے یہ جو ہے 100 پارٹ میں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اب آئیے جو ہے مسئلہ نمبر آگے ہم پڑھتے ہیں 36، چونکہ حیض و نفاس کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں دیکھیں پورے 10 دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع جائز ہے، یعنی اوپر بیان کیا نا پارٹ نمبر جو 99 میں ہم نے پڑھا کہ جو ہے بیوی اور شوہر جو ہے جماع نہیں کر سکتے ان دنوں میں، ہے نا، لیکن اب پورے 10 دن ختم ہوئے اور وہ پاک ہو گئی تب اس سے جو ہے شوہر وہ جماع کر سکتا ہے ہم بستری، ٹھیک ہے، اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد جماع کرے۔ مستحب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ نہا لے، اس سے پاک ہو کے پھر جماع کرے۔ پھر آگے مسئلہ نمبر 37، 10 دن سے کم میں پاک ہوئی تو تا وقت یہ کہ غسل نہ کر لے، یعنی جب تک وہ غسل نہ کر لے یا وہ وقت نماز جس میں پاک ہوئی گزر نہ جائے، جماع جائز نہیں۔ اور اگر وقت اتنا نہیں تھا، یعنی 10 دن سے کم ہو تو ٹھیک ہے، اور وقت اتنا نہیں تھا کہ اس میں نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے، تو اس کے بعد کا وقت گزر جائے یا غسل کر لے تو جائز ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 38، عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لے جماع ناجائز ہے، تا وقت کیا ہے کہ عادت کے دن پورے نہ ہو لیں، یعنی جب تک عادت کے جو دن ہیں وہ پورے نہ ہو تب تک وہ جماع نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی کی عادت 6 دن کی تھی اور اس مرتبہ 5 ہی روز آیا، یعنی 5 ہی دن حیض آیا، پیریڈس 5 ہی دن آئے، تو اسے حکم ہے کہ نہا کر نماز شروع کر دے۔ نماز تو شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے، مگر جماع کے لیے 1 دن اور انتظار کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کی عادت کے 6 دن تھے تو وہ 6 دن کی گنتی پوری کرے، اس کے بعد ہی جماع ہو سکے گا، ہے نا۔ اس طرح آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 39، حیض سے پاک ہوئی اور پانی پر قدرت نہیں کہ غسل کرے اور غسل کا تیمم کیا تو اس سے صحبت جائز نہیں جب تک اس تیمم سے نماز نہ پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد اگرچہ پانی پر قادر ہو کر غسل نہ کیا، صحبت جائز ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اب حیض سے پاک تو ہوئی اور پانی پر قدرت نہیں ہے تو اس نے کیا کیا، غسل کر لیا۔ اب جو غسل کا جو تیمم کیا اس نے، اب اس سے وہ صحبت یعنی جو ہے جماع، وہی میاں بیوی کے جو قریبی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے جب تک اس تیمم سے نماز نہ پڑھنا۔ صرف تیمم کیا تھا غسل کے طور پر، اب اسی تیمم سے نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد اگرچہ اب پانی پر بھی قادر ہو گئے لیکن وہ صحبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس طرح فائدہ ان باتوں میں نفاس کے، یعنی بچہ کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، تو نفاس کے وہی احکام ہیں جو حیض کے ہیں۔ دیکھیں آگے مسئلہ نمبر 40، نفاس میں عورت کو زچہ خانے سے، یعنی جہاں بچہ جنتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے زچہ خانہ کہتے ہیں، تو اس سے نکلنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں نا وہاں سے نہیں نکلنا، اسی جگہ رہنا ہے۔ اس کو ساتھ کھلانے یا اس کا جھوٹا کھانے میں حرج نہیں۔ ہندوستان میں جو بعض جگہ، دیکھیں یہاں انڈیا میں ہی بعض جگہ ان کے برتن تک الگ کر دیتی ہیں، بلکہ ان برتنوں کو مثل نجیس کے یعنی ناپاک اس طرح جانتے ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ایسی بےہودہ رسموں سے احتیاط لازم۔ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو لے، یعنی 40 دن جو چلہ کہتے ہیں نا، اگرچہ نفاس ختم ہو لیا ہو، یعنی نفاس کا خون مان لیجئے کسی کا 1 مہینے میں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں 40 دن کا وہ چلہ پورا ہی کرتے ہیں نا، ایسا رواج بھی ہے، نہ نماز پڑھیں نہ اپنے کو قابل نماز کے جانے، یہ محض جہالت ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا نہیں، اگر 25 دن یا 30-35 دن میں پورا ہو گیا تو ابھی تو نماز نہیں پڑھ سکے، ایسا نہیں، نفاس کا خون ختم ہوا، نہ دھو کر پاک ہو جائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، یہ سب جہالت ہے جو ایسا مانتے۔ جس وقت نفاس ختم ہوا اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دے، اگر نہانے سے بیماری کا پورا اندیشہ ہو تو تیمم کر لے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 41، بچہ ابھی آدھے سے زیادہ پیدا نہیں ہوا اور نماز کا وقت جا رہا ہے
اور یہ گمان ہے کہ آدھے سے زیادہ باہر ہونے سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا، یعنی باہر آنے سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت کی نماز جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ اگر قیام رکوع سجود نہ ہو سکے اشارے سے پڑھے، وضو نہ کر سکے تیمم سے پڑھے، اور اگر نہ پڑھی تو گناہ گار ہوئی، توبہ کرے اور بعد طہارت یعنی طہارت کے بعد قضا پڑھے۔ دیکھیں کتنا بھاری مسئلہ ہے، بچہ ابھی آدھے سے زیادہ پیدا نہیں ہوا تو اب اس وقت جو نماز کا وقت جا رہا ہے تو وہ نماز ضروری ہے، اسے پڑھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ تمیز، اور بہت سارے لوگ تو اس سے پہلے سے ہی نماز چھوڑ دیتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے نیا بیان شروع ہو رہا ہے، استحاضہ کا بیان۔ یہ تیسری چیز ہے، جس طرح حیض ہے، نفاس ہے، اور یہ تیسری چیز جس کا تعلق عورتوں سے ہی ہے، استحاضہ جسے بیماری کا خون کہتے ہیں، اس کے بارے میں پارٹ نمبر 101 میں آگے پڑھیں گے۔